وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل سے سوشل میڈیا میں ایک مفتی کی تحریر عام ہے جس نے کافی ہلچل مچا رکھی ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ سعدی گروپ کے ایک بندے نے سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ کے بارے میں چند جملے لکھے تھے۔ وہ جملے یہ تھے: حضرت جی کی شخصیت علم، اخلاص، تقوی اور دعوت دین کا حسین امتزاج ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کے بیانات اور نصیحتوں سے دین کی طرف راغب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کی اصلاح اور خیر خواہی کا عظیم جذبہ عطا فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت جی کو صحت، عافیت اور برکت والی طویل عمر عطا فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ اگر آپ بھی حضرت جی سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین سے سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک امیج شائع کیا جس میں لکھا تھا: حضرت جی کے عاشق ایک بار ضرور پڑھیں، حضرت جی سے محبت ہے، سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اس کے جواب میں کافی تبصرے آئے، مگر ایک تبصرے نے زلزلہ برپا کر دیا۔ مفتی جمیل احمد قاسمی نامی ایک جماعتی نے لکھا: امام مہدی خلیفۃ المسلمین مولانا سعد صاحب سے مجھے لامحدود محبت ہے۔ اگر حضرت جی نہ ہوتے تو نہ دنیا، آسمان، زمین، کائنات کچھ بھی نہ ہوتی۔ آخری زمانے کے امام مہدی حضرت جی ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سامعین، سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ کو امام مہدی کئی لوگ کہہ چکے ہیں۔ دو ثبوت آپ بھی دیکھ لیجئے۔ رائف پٹھان لکھتا ہے: مجھے لگتا ہے کہ حضرت جی امام مہدی ہیں۔ عبدالرزاق نامی ایک جماعتی نے لکھا: ارے حضور، یہ حضرت جی امام مہدی مولانا سعد صاحب دامت فیوضہم ہی ہیں جو انہوں نے خود واپس میسج کیا تھا۔ سامعین، سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ کو اگرچہ کئی لوگوں نے مہدی کہا، مگر اس مفتی اور قاسمی نے تو حد ہی کر دی۔ اس کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام سے بھی افضل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی باطل کا ایجنٹ ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ مفتی اور قاسمی کا سابقہ اور لاحقہ لگا رکھا ہے۔ اس سے پہلے ایک بندے نے لکھا تھا کہ سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہیں۔ اس طرح کی خرافات بار بار پیش آنے کی وجہ یہ ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں بہت سے اہل باطل گھسے ہوئے ہیں، بلکہ مروجہ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے دور میں بھی اہل باطل گھس گئے تھے۔ الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ میں مفتی محمد فاروق اترانوی الہ آبادی لکھتے ہیں، اور اس کے دوسرے سال حضرت تھانوی کے برادر زادہ و پروردہ و خلیفہ حضرت مولانا شبیر علی صاحب محتمم خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کی خدمت میں حاضری سے مشرف ہوا تو حضرت موصوف نے بھی اس جزوی اختلاف کا ذکر فرمایا۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک واقعہ سنو۔ بڑے ابا کے وصال کے چند ہی عرصے کے بعد مولوی الیاس صاحب تھانہ بھون آئے اور مجھ سے کہا کہ بھائی شبیر غضب ہو گیا۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مولوی الیاس تم لگا تو رہے ہو عوام کو اس کام میں، مگر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس میں اہل ذیق شامل نہ ہو جائیں۔ سو وہ حضرت کی بات صادق آئی، کچھ قادیانی میرے کام میں لپٹ پڑے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب آگ تو تم نے کھائی ہے، انگارہ کون ہگے؟ اب جب آگ کھائی ہے تو انگارہ بھی ہگو۔ الکلام البلیغ صفحہ نمبر 419-420۔ سامعین، بعض لوگ مروجہ تبلیغی جماعت کے نظام الدین مرکز کو امام مہدی کا سینٹر قرار دے رہے ہیں، یعنی حضرت مہدی آئیں گے تو ان کی تحریک کا مرکز یہی بنگلہ والی مسجد ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند کے پاس اس سلسلے کے 2 سوالات بھیجے گئے۔ دونوں سوالات اور جوابات سماعت فرمائیں۔ سوال: میرے ایک رشتہ دار نے مجھ سے یہ کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا بھی دعوت کا مرکز نظام الدین ہوگا،
تو ان کا ایسا کہنا صحیح ہے۔ نیز ایسا عقیدہ رکھنے والے کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے وہ رشتہ دار قرآن و حدیث اور شریعت کے علوم سے بالکل نابلد اور پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ انہوں نے جو بات کہی ہے بالکل غلط ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ وہ مدینے میں پیدا ہوں گے، پھر مکے جائیں گے، پھر وہ ہجرت کر کے ملک شام میں بیت المقدس تشریف لے جائیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ ایک سوال اور جواب مزید سماعت فرمائیں۔ سوال: میرے بھائی صاحب جو تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں، ان کی تکبیر اولیٰ تک فوت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک بار دوران گفتگو انہوں نے مجھ سے کہا کہ امام مہدی کا بھی دعوت کا مرکز نظام الدین ہی ہوگا۔ تو جو شخص امام مہدی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے تو ایسے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا ایسا شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر علم کے عمل بیکار ہوتا ہے، عبادت بھی بغیر علم کے صحیح نہیں کر سکتا۔ اپنے بھائی صاحب سے کہیے کہ جہاں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز پڑھتے ہیں، وہیں کفر و شرک، بدعت اور حرام و حلال کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ غلط عقیدہ رکھنے سے کبھی ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جہالت اور غلو کا یہی حال رہا تو کل کو جماعت والے نظام الدین کو بیت اللہ شریف کا درجہ دے دیں گے۔ علماء کو بیکار سمجھنے اور ان سے دور رہنے کی وجہ سے آدمی کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، دین سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ دین سیکھنا ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو۔ جب اصل دین یعنی قرآن و حدیث کی باتیں معلوم ہوں گی اور حق و باطل سمجھ میں آئے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، کچھ احمقوں نے کہا تھا کہ امام مہدی کا سینٹر نظام الدین مرکز ہوگا۔ اب لوگ ترقی کرتے ہوئے مرکز نظام الدین سے امام مہدی بھی نکال لائے ہیں، بلکہ مہدی بھی ایسا عظیم جو انبیاء علیہم السلام سے بھی اوپر ہے۔ ان احمقوں کا یہ عقیدہ شیعہ کے عقیدہ امامت جیسا ہے۔ شیعہ کے نزدیک ان کے 12 امام انبیاء علیہم السلام سے بھی بڑھے ہوئے ہیں اور مفترض الطاعہ ہیں۔ اللہ جانے مروجہ تبلیغی جماعت کا غلو کہاں تک جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان جماعتیوں کو سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ کے اس بیان سے دھوکہ لگا ہے۔ اپنی ایک تقریر میں سعد کاندلوی بڑے وثوق سے کہتے ہیں، مروجہ تبلیغی جماعت کا یہ کام امام مہدی تک پہنچنا یقینی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو سارے عالم کا مرکز بنایا ہوا ہے، تا قیامت مرکز رہے گا اور امام مہدی تک جائے گا، کیونکہ یہ کام نبوت والا ہے، لہٰذا یہ نبوت کے آخری زمانے تک پہنچے گا۔ یہ کام امام مہدی کے ظہور سے پہلے بند نہیں ہو سکتا۔ سامعین، سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ حرمین شریفین کے بعد اگر کوئی مقدس مقام ہے تو وہ مروجہ تبلیغی جماعت کا مرکز نظام الدین ہے۔ پیر و مرشد کے غلو نے مرید باصفا کو بھی غلو اور تجاوز عن حدود اللہ پر آمادہ کیا۔ سعدی گروپ کے اس نام نہاد مفتی قاسمی نے اپنے پیر و مرشد کی شان میں جو جملے لکھے ہیں بڑے ہی تشویشناک ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس پر تجدید ایمان واجب ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ مفتی ضال اور مضل ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ شیعہ کی تکفیر جن بنیادوں پر کی جاتی ہے ان میں سے ایک عقیدہ امامت بھی ہے۔ اس مفتی کے ان جملوں کا صحیح حکم معلوم کرنے کے لیے دارالفتاؤں کا رجوع ضروری ہے۔ سامعین، مفتی قاسمی کے جملوں میں جو بات آئی ہے ان میں ایک جملہ وہ بھی ہے جو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی لولاک لما خلقت الافلاک، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس عبارت کے حدیث ہونے پر کلام کیا گیا ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا مضمون ثابت ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کے ویب سائٹ پر ایک سوال ہے، سوال اور جواب دونوں سنیں۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان کرام اس مسئلے میں؟ کیا ایسا کہنا جائز ہے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام یا کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوتا؟ نمبر 2، اس بات کی دلیل شرعی کیا ہے؟ نیز کیا ایسا کہنا جائز ہے باقی انبیاء علیہم السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور طفیل سے نبوت و کمالات ملے؟
نمبر 3، لولا محمد ما خلقت آدمہ کے مضمون میں جو روایات وارد ہیں کیا وہ ثابت ہیں؟ اور اگر بالفرض ثابت ہوں ان سے علم ظنی حاصل ہوگا یا علم قطعی؟ اور کیا اولیت فی الخلق کے عقیدے کے لیے ان روایات سے قطعی دلیل حاصل ہوتی ہے؟ جواب: صورت مسئولہ میں سائل نے جن کلمات کے متعلق سوال کیا ہے ان کلمات کا مضمون روایات سے ثابت ہے۔ اس بارے میں اکابر کے ارشادات ملاحظہ ہوں۔ محدث عصر علامہ محمد یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لولاک سے متعلق لکھتے ہیں، ابھی یاد آیا کہ ماہ رمضان کے کسی پرچے میں سائل نے حدیث لولاک لما خلقت الافلاک پر اتفاقی موضوع ہونے کا حکم لگایا تھا۔ اسنادی حیثیت سے قطع نظر کر کے آپ نے جو توجیہ فرمائی تھی وہ پسند آئی تھی۔ اس وقت خیال آیا کہ حدیث مذکور سے متعلق کچھ عرض کر دیا جائے، لیکن یاد نہیں رہا۔ آج یاد آنے پر اجمالاً اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ بالکل یک طرفہ فیصلہ نہ ہو اور کسی قدر اسنادی اعتبار سے بھی حقیقت سامنے رہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک کے لفظ سے تو حدیث نہیں ہے، البتہ اس کے ہم معنی الفاظ سے کتب حدیث میں موجود ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 615 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، قال اوحى اللہ الی عیسیٰ یا عیسیٰ آمن بمحمد وامر من ادرکتہ من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار۔ حاکم ابو عبداللہ روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ۔ حافظ ذہبی اگرچہ فرماتے ہیں اظنہ موضوعا علی سعید، لیکن کوئی وجہ اپنے گمان کی تائید میں بیان نہیں فرما سکے۔ حافظ تقی الدین سبکی اپنی کتاب شفاء السقام میں حافظ ابو عبداللہ حاکم کی تائید میں اس کی تصحیح فرماتے ہیں، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ رَأْيًا فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ۔ نیز مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 615 میں اور مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 253 میں بحوالہ طبرانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل اثر ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو یوں خطاب فرمایا ہے، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ۔ حاکم نے اس کی بھی تصحیح فرمائی ہے، اس میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم راوی ضعیف ہے، موضوع ہونے کا حکم پھر بھی مشکل ہے۔ عبد الرحمن ابن زید ترمذی ابن ماجہ کے رجال میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر زرقانی شرح مواہب میں ہے، ان اللہ قال لنبیہ من اجلک افتح البطحاء واموج الموجہ وارفع السماء واجعل الثواب والعقاب۔ معنی و بینات صفحہ نمبر 11-12، تاریخ اشاعت جمادی الاولیٰ 1438 ہجری۔ سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ مفتی قاسمی نے نہ صرف یہ کہ سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ کو امام مہدی اور خلیفۃ المسلمین کہہ دیا، بلکہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی اس کا مضمون سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ کے لیے بیان کر دیا۔ یہ مروجہ تبلیغی جماعت کے اس نظریے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ ہم صرف فضائل سنائیں گے، عقائد اور مسائل کی کوئی رہنمائی نہیں دیں گے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ اس جماعت میں عقائد اور عبادات و معاملات کی کتابیں بھی شامل ہوں، مگر یہ لوگ سننا نہیں چاہتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ اس کی کوکھ سے تولد پذیر ہوا، عبد الرشید خریجی کے فتنے نے بھی اسی کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہیں۔ ہزاروں لوگ بدعات اور گمراہیوں کے گڑھے میں اوندھے منہ جا گرے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔